السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوری مانو جاتی کے لیے ہم ایک اچھے اور اتم درشٹانت کیسے بن سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا چھٹا درس ہے اور اس میں آج ہم کچھ روزے کے بارے میں، برت یعنی اپواس، صوم کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ صوم ارتھات برت، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے اور اس کی بہت خصوصیت بتائی گئی ہے، اس کے بہت سارے وشیشتا آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ لوگوں کو یہ باتیں بتاؤں گا کہ یہ برت ہم کو کیسے ایک اچھا انسان بننے کی طرف ہمیں پریرنا دیتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں ایک کیسے اچھا انسان بننے کے لیے شکتی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمیں اس طرف پریرت اور پروتساہت کرتا ہے، یہ باتیں ہم سیکھیں گے۔ ایک آدمی جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، برت کے اوستھا میں رہتا ہے، تو وہ غلط کام نہیں کرتا ہے، اور چاہیے بھی اسی طرح سے کہ وہ غلط کام نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، ارتھات جب تم میں سے کوئی برت کے اوستھا میں ہے، اگر وہ روزہ رکھے ہوئے ہے تو وہ کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی وہ انرگل باتیں نہ کرے، اشلیل والی حرکت وہ نہ کرے، غلط بات، بری بات نہ کرے، ولا یسخب، اور وہ ہلہ بھی، شور بھی نہ کرے، فالتو بکواس نہ کرے۔ میرے بھائیو، روزے کی حالت میں ہمیں بیرتھ کی باتیں جس کا کوئی ادیشیہ نہ ہو، فالتو بکواس نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ولا یسخب، زیادہ شور شرابہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ اور فرمایا کہ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی اس کے پاس آ کر کے اس کو گالی دے، برا بھلا کہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرے، تو جو انسان روزے کی حالت میں ہے، برت کے اوستھا میں ہے، وہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کروں گا، تمہیں خراب کرنا ہے تو کر لو۔ کیا ہے کہ جب ہم روزے سے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ نینترن میں رکھیں، اور روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اس بھے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور بھے ہمارے ہردے میں آئے، ہمارے اندر آئے، اور ہم ہر جگہ جو ہے اچھے انسان بن سکیں۔ میرے بھائیوں، روزے کا اصل ارتھ جو ہے یہی ہوتا ہے کہ رک جانا۔ اب ہم کو ہر برائی سے رکنا پڑے گا، تب ہمارا روزہ صحیح ہوگا۔ اسی وجہ سے آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر کا روزہ ہوتا۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ آدمی کوئی غلط چیز نہ دیکھے، اپنی درشٹی کسی غلط چیز پر نہ ڈالے، کان سے کوئی غلط بات، کوئی بری بات نہ سنے، ہاتھ سے کوئی غلط چیز نہ چھوئے، غلط چیز کی طرف اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائے، پیر بھی اپنا وہ کسی غلط کام کی طرف نہ بڑھائے، تب جو ہے اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اگر وہ غلط کام نہیں چھوڑتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور بھی دوسرے گندے کام کرتا رہتا ہے، تو پھر میرے بھائیو اس روزہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، ارتھات جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور غلط باتوں پر وہ عمل کرتے رہے، جھوٹ باتوں پر، جو بری بات ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا رہے، تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارتھات وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور پھر اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس کا وہ روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پتہ کیا چلا کہ روزے کی اوستھا میں، روزے کی حالت میں ہم کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں، وہ غلط کام یا گندی باتیں کم کرتے ہیں۔ کوشش کریں ہم سے ہر طرح کی جو غلط باتیں ہیں، جو بری باتیں ہیں، اس سے انسان دور رہے اور اپنے روزے کی حفاظت کرے، اپنے روزے کی سرکشا کرے، اپنے آپ پر نینترن کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، تب اس کا روزہ مکمل طور سے صحیح ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ روزہ ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اداہرنیہ اور مثالی انسان بننے کے لیے ہم کو یہ شکتی دیتا ہے، پریرنا دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں اس طرف ابھارتا ہے،
اور ہماری پرورش اس طرف کرتا ہے کہ ہم ایک اچھا انسان بن جائیں، چونکہ روزے سے اللہ کا ڈر دل کے اندر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے جو بھی سنتان ہیں، جو بھی آدم علیہ السلام کے اولاد، یعنی پورے انسان، پورے مسلمان، وہ روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی پنیہ کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک پنیہ کے بدلہ میں 10 پنیہ عطا فرماتا ہے۔ ایک کوئی نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں ویسے ریوارڈ میں عطا کر دیتا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے انسان کو، اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے شدھتا، اس کے اخلاص کی وجہ سے جتنا چاہے اسے عطا کر دے۔ لیکن کیا فرمایا کہ الا الصوم، ماتر یہ روزہ، صرف روزہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پنیہ عطا فرماتا ہے، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے بھکت کو، اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی نیک کام کریں گے اس کا ثواب ہم کو 10 سے لے کے 700 جتنا بھی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا اپنے ساتھ کہ میں اس کا پنیہ عطا کروں گا اپنے بندوں کو۔ کیا پتہ چلا، اگر ہم اچھے سے روزہ رکھیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، اپنے روزے کو خراب نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے، خوب زیادہ سے زیادہ اپاسنا اور بھکتی کر کے اگر اللہ کو ہم پرسن کر دیں گے، اگر اللہ کو ہم خوش کر دیں گے، اللہ کو ہم راضی کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پردان کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا عطا کریں گے، ہم اس کا کلپنا بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں ہمیں خوب اچھا سے اچھا کام کرنا چاہیے، ہر غلط کام سے، ہر برے کام سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی شہوت کو، اپنی واسنا، جو اس کی ابھلاشا ہے، جو اس کے ہردے کے اندر کی باتیں ہیں، جو اس کا سوارتھ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تیاگ دیتا ہے، اور جو پوتر وستو کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، دال چاول ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دن کی حالت میں، جب روزے کی حالت میں رہتا ہے تو وہ کھانے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کا آدیش ماننے کے لیے، اللہ کا آگیا ماننے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی طرف یہ باتیں ساری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اگر ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم کو بڑا فائدہ ہوگا، اور یقیناً روزے سے ہم کو فائدہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے پل ہوتے ہیں، بڑے سہانے اور بہت ہی اچھے اس کے لیے وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ وقت ہوتے ہیں، وہ سمے ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اگر پانی ہی سے افطار کیوں نہ کرے پھر بھی خوش رہتا ہے، میں نے روزہ رکھ لیا الحمدللہ۔ اور دوسرا جب اللہ سے وہ ملے گا پرلوک کے جیون میں، تو اس وقت اس کو اتنی خوشی ہوگی جب وہ اللہ سے پرتیکش روپ سے ڈائریکٹ اللہ سے انسان باتیں کرے گا۔ جو نیک لوگ ہیں، مسلم لوگ ہیں، اللہ کو دیکھیں گے بھی، اللہ سے باتیں بھی کریں گے، تو اس وقت بھی اس کو خوشی ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو گند، جو بدبو نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، کستوری کے سگندھ سے بھی زیادہ اتم ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اور زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ رمضان کا مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور اسی طرح سے اس کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں، لیکن میں مختصر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہم کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہم کو کس طرح سے یہ روزہ رہنمائی کرتا ہے، ہمیں پریرنا دیتا ہے، ہمیں شکتی دیتا ہے، ہمیں پریرت اور پروتساہت کرتا ہے۔ میرے بھائی، اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ میں نے کہا اللہ سے اگر کوئی ڈرتا نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کا ڈر، بھے، اللہ رب العالمین کا بھے اپنے دل کے اندر انسان بیٹھا کے رکھے، اور خوب اچھے سے اچھے کام کرے، نیکیاں کرے، پنیہ کا کام کرے، پاپ سے دور رہے، ہر غلط کام سے، یہاں تک کہ کوئی جو بیرتھ کی باتیں ہیں اس سے بھی دور رہے، اور خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی انسان کوشش کرے۔ اس میں کیا ہے کہ انسان تراویح کی نماز پڑھتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اور پنیہ کا آشا اور کامنا، یعنی اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے اور امام کے ساتھ وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام تراویح کی نماز ختم کر دیتا ہے، یعنی آخر تک وہ امام کے ساتھ میں نماز پڑھتا رہتا ہے، اب وہ نماز پڑھ کے جا کے اپنے گھر میں سو جاتا ہے، اپنے بستر میں سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات نماز پڑھنے کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اسے پردان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ تقریباً ابھی آدھا گزر گیا، جو آخری اس کا عشرہ ہے، انتم دشک، آخری کے جو 10 دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے 10 دنوں میں پوری رات جاگتے تھے، خوب محنت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور اللہ کی خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ حدیث کے اندر ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو جائے اس شخص کی ناس، اس ویکتی کی ناک زمین میں رگڑ جائے، اس ویکتی کے ناک میں مٹی لگ جائے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے کو پا کر کے جو ہے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، وہ پశ్చాਤਾپ نہ کر سکے، توبہ اور استغفار نہ کر سکے، اپنے گناہوں کا پراہچت نہ کر سکے، وہ ہلاک اور برباد۔ اس وجہ سے میرے بھائی بڑی اہم ہے، اس میں ہم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور خاص طور سے جو ہے اس آخری عشرے میں، آخر کے 10 دنوں میں ایک جو رات آتی ہے جس کا نام کیا ہے، لیلۃ القدر، سمانت، پرتشٹھت اور گورو کی رات، قدر کی رات، 1000 مہینوں سے اتم ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پتہ کیا چلا 1000 مہینے کے تقریباً لگ بھگ 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی صرف ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لے، صرف وہ لیلۃ القدر کو پا جائے اور اس میں عبادت کر لے، تو ایک رات کی عبادت کے بدلے میں اس کو 83 برس، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اس کے اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس وجہ سے میرے بھائیو ہم اس مہینے میں خاص طور سے غور کریں، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے روزے کو ہم محفوظ رکھیں، اپنے روزے کی حفاظت کریں، اس کو سرکشا میں رکھیں، اپنے آپ کو نینترن میں رکھیں، اور روزہ رکھنے کا جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ اللہ کا بھے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، ہمارے ہردے میں آئے، ہم جہاں بھی رہیں، چاہے ایکانت میں رہیں، چاہے لوگوں کے سامنے رہیں، چاہے رات کے اندھیرے میں رہیں، چاہے دن کے اجالے میں رہیں، ہم کوئی بھی غلط کام نہ کریں، جس سے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پنیہ پردان کرے گا روزہ رکھنے کے بدلہ میں، ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ، اس کا سمبند صرف اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اسلام کے جو 5 آدھار ہیں، 5 ارکان ہیں، ہم مسلمان ہیں، پہلے نمبر پہ اسلام، کلمہ کو مانتے ہیں، ایکیشور واد پر ہمارا یقین ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، ساموہک روپ سے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے، دیکھ لیتے ہیں لوگ، ہم دان پنیہ کرتے ہیں، خیرات صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں، اگر ہم کتنا بھی چپکے سے گوپیہ روپ سے کریں، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ فلاں آپ نے اس کو دیا ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، پورا گاؤں پورا محلہ جان لیتا ہے، لیکن یہ روزے کا سمبند صرف اللہ رب العالمین سے ہے۔ ایک بھکت، ایک بندہ ایکانت میں ہوتا ہے، وہاں بھی وہ پانی نہیں پیتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، چپکے سے کچھ نہیں کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اگر چپکے سے کچھ کھا لے کوئی نہیں دیکھے گا اس کو، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا بھے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اتم اور سرشٹھ انسان ہوتا ہے، اس سنسار کے اندر بھی، لوگوں کے اندر بھی، اور اللہ کے پاس بھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو پتہ کیا چلا، ہمیں ایک اچھا مسلم بننے کے لیے، ایک آئیڈیل اور نمونہ مسلم بننے کے لیے، ایک آدرش پرتیبھا شالی اور سجن انسان بننے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کی جو خصوصیت ہے، اور جو اس کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، کس وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے اندر کیا چیزیں آئیں، ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ روزے کا سب سے بڑا ادیشیہ، سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔